کی وجہ سے درجنوں گھرانے برباد ہو گئے، تھوڑا جہیز لانے کی وجہ سے درجنوں پاکیزہ نیک عورتوں کو طلاقیں ہو گئی، اور اگر کوئی طلاق نہ دے سکی تو اس نے گیس کا سلنڈر ہی پھاڑ کے مار دیا کہ سامان واپس نہ کرنا پڑے، یہ بھی رکھ لو، کسی اور سے کریں گے، ٹرک وہاں سے بھی آ جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے کوئی ساز و سامان، کوئی جہیز نہیں دیا، اور ولیمے کے اندر فرماتی ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ ولیمے کی کل کائنات تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت، یہ حدیث سنیے اور اس پہ غور کیجیے۔ مسند احمد میں، جامع ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام سلمہ سے، فرماتے ہیں کہ عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے بستر پہ اس کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، اس کے لحاف میں میرے اوپر قرآن نازل ہوتا۔ بستر عائشہ پہ زبان دراز کرنے والوں، بستر عائشہ کے اوپر تہمتیں لگانے والوں، تمہاری جڑیں رئیس المنافقین سے ملتی ہے، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس باتوں کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ دشمنی کرنے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے، جس سے انسان دشمنی کر رہا ہے اس کے عزت اور مقام پہ اگر انگلی نہ اٹھا سکے، یعنی ڈائریکٹ اسے گالی نہ دے سکے کہ تو یوں ہے، تو اس کی بیوی کو گالی دے تو کس کی توہین ہوگی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جی آپ تو بہت اچھے ہیں لیکن کپڑے بڑے گندے پہنے ہوئے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں جوتی بڑی گندی ہے، آپ بہت اچھے ہیں بالوں میں آپ کے گندگی پسی ہوئی ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، جسم سے بو آ رہی ہے، تو سیدھی طرح کہیں گے تو بڑا اچھا ہے۔ یہ گالی دینے کا نیا طریقہ ہے۔ نہیں جی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن آپ کے گھر والے گندے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، یہ بےعزتی کرنے کا نیا سٹائل ہے۔ ظالموں نے معاشرے کے اس سٹائل کو لے کر امام الانبیاء کو معاف نہیں کیا۔ کوئی کسی کو تو اس طرح گالی دے لے کہ آپ اچھے ہیں، بیوی اچھی نہیں، آپ اچھے ہیں، اولاد اچھی نہیں، آپ اچھے ہیں، سواری اچھی نہیں، آپ اچھے ہیں، آپ کو کپڑے نہیں پہننے آتے، کسی کو کوئی گالی دے لے معاشرے میں عام بات ہے۔ افسوس اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والے ظالموں نے یہی طریقہ امام الانبیاء کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ ایک ظالم، اللہ اس پہ اپنا عذاب نازل کرے، اللہ اس کے منہ کو، اس کے پیٹ کو، اس کی قبر کو، اس کے گھر کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ وہ سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہوئے ان کو گالی دیتا ہے، زبان دراز کرتا ہے، وہ غلیظ جملے نکالتا ہے کہ زبان اجازت نہیں دیتی، دل برداشت نہیں کرتا، سماعت متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس پر میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں، جو سیدہ عائشہ کو گالی دیتا ہے حقیقت میں محمد کریم کا دشمن ہے، وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، وہ نبی کا دشمن ہے، وہ قرآن کی روح سے کافر ہے، کیونکہ جس کو پاکیزہ اللہ کہتا ہے یہ اس کو فاحشہ کہے، اللہ کی قسم یہ بھی کافر ہے، اس کے کفر پہ راضی رہنے والے وہ بھی کافر ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی جس کا بستر بھی پاک، جس کا خامد بھی پاک، وہ خود بھی پاک، اس کا گھر بھی پاک۔ عائشہ کا بستر پاک نہ ہوتا وہی نہ اترتی، عائشہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ نہ ہوتی، طیب طاہر محمد سے اس کا نکاح نہ ہوتا۔ خبیثوں کے لیے خبیث، طیب کے لیے طیب، طاہر کے لیے طاہرہ، پاکیزہ کے لیے پاکیزہ، اور خبیثوں کے لیے خبیث۔ عائشہ کا امام الانبیاء سے نکاح ہونا دلیل ہے امام الانبیاء بھی پاک ہے، اس کی ازواج بھی پاک۔ عائشہ کا گھر پاک نہ ہوتا،
کبھی محمد کریم زندگی کے آخری لمحات عائشہ کے گھر میں نہ گزارتے. نبی بیمار ہوئے، بار بار پوچھتے ہیں اپنی ازواج سے، آج میری باری کہاں ہے، آج میری باری کہاں ہے، آج میں کہاں ہوں، آج کس کے گھر میں ہوں. ساری ازواج پہچان گئی کہ امام الانبیاء زندگی کے باقی ایام عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزارنا چاہتے ہیں. سب نے خوشی سے اجازت دے دی. نبی عائشہ کے حجرے میں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حجرہ پاک تھا، یہ گھر پاک تھا، یہ گھر والی پاک تھی، یہ گھر والا بھی پاک تھا. آخری ایام سیدہ کے حجرے کے اندر، زندگی کی آخری سانسیں سیدہ کے حجرے کے اندر، آخری لمحات سیدہ کے حجرے کے اندر، اور دفن بھی محمد رسول اللہ سیدہ کے حجرے میں ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. مسند احمد میں ہے، میرے نبی سے سیدہ کو اور سیدہ عائشہ کو میرے نبی سے کتنا پیار تھا. مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے نبی اور سیدہ عائشہ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے، ایک ہی برتن میں. گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن سیدہ کائنات اپنے آقا سے اتنی محبت کرتی کہ ان کے سارے کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی. آٹا خود گوندتی، آٹا خود پیستی، کھانا خود پکاتی، نبی کے سر میں کنگھی خود کرتی، آپ کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے خود دھوتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے جو اونٹ لیتے، سیدہ اپنے ہاتھ سے اس کے قلادے بنتی، اپنے دست مبارک سے نبی کے مبارک جسم پر عطر بھی لگایا کرتی. جب نبی سو جاتے، سیدہ کائنات پانی اور مسواک میرے نبی کے سرہانے پہ رکھتی. منافقین نے میرے نبی کے گھرانے پہ انگلیاں اٹھائی، اور وہ جانتے تھے کہ اگر نبی کے گھر والوں کے بارے میں دنیا والوں کی رائے بدل دی گئی تو نبی سے ویسے ہی لوگ بدظن ہو جائیں گے، کس کی تو بیوی ایسی ہے، یہ بندہ کیسا ہوگا. سیدہ عائشہ پر انگلیاں اٹھانے کا مقصد نبوت کی اس ساری محنت کو اس پر پانی پھیرنا مقصود تھا کہ اگر یہ باور کرا دیا جائے کہ اس کے گھر والے، اس کی آل اولاد اچھی نہیں، اس کا خانوادہ پاک نہیں، تو اس کی دعوت کو کون مانے گا. منافقین نے یہ سازش کی تھی. شعبان 5 ہجری میں امام الانبیاء جہاد کے سفر پہ نکلے تھے، اور جب واپس آئے مدینے کے قریب ایک جگہ پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور جب قافلہ چلنے لگا، کوچ کی تیاریاں ہوئی، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں قضائے حاجت کے لیے گئی. میں واپس آ رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا میرے گلے کا ہار گم گیا. میں ہار کی تلاش میں لگ گئی، اور جب ہار مل گیا واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. کہا قانون یہ تھا 4 آدمی ہمارے ہودج کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھتے، لیکن خوراک کی کمی کی وجہ سے عورتیں وزن میں کم ہوتی تھی، اور سیدہ کی عمر تو ویسے اس وقت 14 سال تھی. میری سواری پر سامان رکھنے والوں کو احساس نہ ہوا مومنوں کی ماں اس میں موجود ہے یا نہیں. قافلہ چلا گیا، میں واپس آتی ہوں، قافلے کو نہیں پاتی، اپنے اوپر اپنی چادر کو لے کر لیٹ جاتی ہوں کہ جب قافلہ کہیں جا کر رکے گا وہ مجھے نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صفوان، جن کی ڈیوٹی لشکر سے پیچھے رہنے کی تھی کہ اگر کوئی لشکر کی چیز گر جائے تو وہ اٹھا کر لے آئے. جب وہ پیچھے سے آئے، مومنوں کی ماں کو سوتے ہوئے دیکھا. پردے کے احکامات آنے سے پہلے چونکہ وہ سیدہ کو دیکھ چکے تھے تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یہیں پر رہ گئی، اپنا اونٹ ان کے پاس بٹھاتے ہیں اور خود ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. سیدہ فرماتی ہے ان کی آواز سن کے میری آنکھ کھل گئی.
میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے چھپا لیا، ڈھانپ لیا، اور اس اونٹ پر سوار ہو گئی۔ وہ اس کی نکیل پکڑ کے چل پڑے۔ دوپہر کے قریب ہم لشکر میں پہنچ گئے۔ رئیس المنافقین ابن ابی کو پتہ لگا، اس نے اپنی زبانیں دراز کی، میرے اوپر تہمتیں لگائی، اور پھر اس تہمت کا، بہتان کا ایک طوفان چل پڑا۔ لیکن مجھے اس کی خبر نہ تھی، مجھے اس کا علم نہ تھا۔ یہ قافلہ مدینے پہنچا، اور مدینے پہنچنے کے بعد رئیس المنافقین نے آواز لگائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باعصمت نہیں رہی، باعزت نہیں رہی، بدکاری کی تہمت، گناہ کی تہمت ان پہ لگائی، اور پھر یہ چرچا زبانوں پہ عام ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جب یہ جملے سنے تو خوف سے اپنے کانوں پہ انگلیاں رکھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ نے سیدہ سے میل جول کم کر دیا۔ سیدہ فرماتی ہیں جب مجھے پتہ لگا میں نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی، میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مرد و خواتین سے میرے بارے میں سوالات کیے۔ اسامہ بن زید سے پوچھا تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھاؤں گا، ذرا یہ اقوال سن لو۔ اسامہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاکیزہ عورت ہے، ہم نے اس کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، لیکن اگر